واجب ہے، اس کی فکر واجب ہے، اس پہ غور و ہوش، اسے انٹلیکچولی سمجھنا اور پھر اسے اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کرنا، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، بندے قرآن کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، اس میں اختلاف نہیں، وجہ یہ ہے یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کلام ہے اللہ۔ یہ ذرا تمہید سمجھنے پھر تقریر کی طرف آتے ہیں، یہ کسی بندے کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام۔ ناؤ کوسچن از دیٹ ہاؤ وی کین ڈو کلام، کلام کیسے کرتے ہیں؟ آنکھوں سے نہیں، ہاتھوں سے نہیں، زبان سے۔ زبان ہو تو کلام ہے، کلام محتاج زبان سے، زبان نہیں کلام ممکن ہی نہیں۔ میں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے کریم اللہ، تو زبان سے پاک ہے، جس کی زبان ہو وہ تو اللہ نہیں ہوتا، تو پھر میرے کریم اللہ یہ کلام کیسے آ گیا؟ فوراً آواز آئی سورہ نجم میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ جب بھی بولتا ہے محمد کی زبان سے، اللہ کا کلام آیا مصطفیٰ کی زبان سے، بھائی اللہ کا کلام آیا مصطفیٰ کی زبان۔ اچھا بھائی دو چیزیں ہیں، ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہے کلام نبی۔ کلام اللہ بنتا ہے قرآن، اور اگر نبی کلام کرے جیتے رہیں تو بنتی ہے حدیث۔ اچھا کیسے ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہاؤ وی کین سیگریگیٹ دس از قرآن اینڈ دس از سنہ؟ ہم کیسے سیگریگیٹ کریں گے، تقسیم کریں گے؟ میں یہاں پہ ایک قرآن کی آیت لکھ دیتا ہوں، نیچے حدیث لکھ دیتا ہوں، سادہ بندہ دیکھ کے بتا ہی نہیں سکتا کہ نیچے والی آیت ہے اوپر والی حدیث ہے، یا اوپر والی حدیث ہے نیچے والی آیت ہے، کیونکہ لفظ بھی ایک جیسے، منہج بھی ایک جیسا، انداز بھی ایک جیسا نہیں۔ آپ میں پھر عرض کرتا ہوں، میں یہاں پہ ایک آیت لکھ دیتا ہوں، نیچے ایک حدیث لکھ دیتا ہوں، سادہ بندہ نہیں بتائے گا کہ اوپر والی آیت ہے یا نیچے والے نبی کا فرمان ہے، یا نیچے آیت ہے اوپر فرمان ہے، انداز ایک جیسا، لفظ ایک جیسے۔ میں ایک عرض کروں، سادہ بندہ تو سادہ رہا، کوئی فقیہ بھی نہ بتا سکتا، کوئی محدث بھی نہ بتا سکتا، کوئی مفسر بھی نہ بتا سکتا، کوئی محقق بھی نہ بتا سکتا، جب تک خود حضور نہ بتائیں یہ قرآن ہے، یہ بھائی یہ تقسیم بھی حضور نے کی ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں نا، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، دیکھیں میں بڑا سادہ بندہ ہوں، میں سادے لوگوں میں بھی جاتا ہوں، بھاولپور کے علاقے، بھاول نگر کے علاقے، بہاڑی کے علاقے، پھر یہ حاصل پور کے علاقے، میں ان علاقوں میں بڑا آتا جاتا ہوں، تو پھر نہایت پڑھے لکھے ماحول میں بھی جانا پڑتا ہے، راول پنڈی کی سرزمین اور یہ اسلام آباد کے F10، یہ سارے جو بھی علاقے ہیں، نہایت پڑھے لکھے لوگوں میں پھر گفتگو کا منہج اور ہوتا ہے، سادے لوگوں میں پھر سادی باتیں ہوتی ہیں تاکہ انہیں بھی تو قرآن سمجھ آئے۔ تو میں پچھلے ٹور پہ آیا، بڑی سادی گفتگو کر کے میں چلا گیا تھا، تو آج آپ لوگوں کے چہرے اور حضرت کا تعارف رات ہوا، جناب کا، پروفیسر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، تو اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایسی گفتگو کرنی چاہیے۔ اب اس منہج پہ گفتگو ہے، اب اس کی ضرورت ہے، اور یہ اہل علم جو ہے انہیں میں سبق سنا رہا ہوں، درس و تدریس سادے بندے کے لیے ہے، ان کی بارگاہ میں سبق سنایا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب تک خود حضور نہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام ہے۔ اچھا اب پھر غور کیجئے گا، دوبارہ سمجھیے گا، what is the difference between قرآن and سنہ؟ دوبارہ سمجھیے گا، قرآن و سنت میں فرق سمجھیے گا۔ قرآن کلام بھی اللہ کا، لفظ بھی اللہ کے،
مفہوم بھی اللہ کے. سبحان اللہ. نہیں سمجھے, میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, میں پھر عرض کرتا ہوں. القرآن هو الکلام المعجز المنزل المبتدأ بسورۃ الفاتحۃ المختوم بسورۃ الناس لفظا و معنی و مفہوما منزل من اللہ. میرے دوست پہنچ گئے ہیں, میں اب سادے لفظوں میں عرض کرتا ہوں. قرآن لفظ بھی اللہ کے, سبحان اللہ, اور اس میں معنی بھی اللہ کے. سبحان اللہ. کوئی بندہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. لا تبدیل لکلمات اللہ. بے شک بے شک. We cannot do any sort of changing in Quran. بے شک ممکن ہی نہیں. قرآن میں تبدیلی کر ہی نہیں سکتے. لا ریب فیہ, سبحان نو ڈیفیکٹ ان دس قرآن, سبحان کیونکہ کسی بندے کا نہیں. یہ کس کا ہے؟ اللہ. پوری دنیا زور بھی لگا لے کہ ہم اس کی بے حرمتی کریں, اس کی عزت اللہ کروا رہا ہے. سبحان اللہ. میں کوئی بات کر رہا ہوں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں. ساری دنیا بھی زور لگائے کہ ہم اسے چھپا جائیں. اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ساری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے, اس کے محافظ ہم ہیں. اس کے محافظ ہم ہیں, ذکر کے محافظ ہم ہیں, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اچھا جی, میں عرض تو یہ کر رہا تھا, میں پھر ڈر کے گفتگو کر رہا ہوں, کہیں بات زیادہ پھیل نہ جائے, کیونکہ میں اصل بات کی طرف ادھر آنا چاہتا ہوں. پھر سنیے گا, قرآن لفظ بھی اللہ کے, بے شک, معنی بھی اللہ کے, مفاہیم بھی اللہ کے. جیتے رہیں اللہ کے, بے فکر ہو کے بولیں. یہ لفظ بھی اللہ کے, معنی بھی اللہ کے. اپنی مرضی سے ہم معنی نہیں کریں گے, وہی کریں گے جو اللہ فرما رہا ہے. یہ لفظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ, یعنی لفظ بھی اللہ کے, مفہوم بھی اللہ کے. یہ ہے قرآن. اب غور کیجئے گا, لفظ رسول اللہ کے, مفہوم اللہ کے, یہ ہے سنت. یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, میں پھر عرض کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ ہو جائے. قرآن کی تعریف یہ ہے, میں نے عربی میں کی ہے لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہر بندے کو بات کی سمجھ آئے. قرآن کی تعریف یہ ہے, لفظ بھی اللہ کے, مفاہیم بھی اللہ کے. حدیث کی تعریف یہ ہے, لفظ رسول اللہ کے, مفہوم اللہ کے. کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ, رسول جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. لفظ بھی اللہ کے اور مفہوم بھی اللہ. اب میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں شان رسالت پہ, اگر آپ جاگ رہے ہیں. رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کی زبان سے اللہ کے مفاہیم نکلے. بھائی اللہ کا مفہوم نکلے, جس کی زبان سے خدا کے مفاہیم نکلیں, اسے رسول کہتے ہیں. اچھا, اگر میری زندگی ہوئی تو کسی نشست میں بیٹھ کے رسالت باقاعدہ پڑھیں گے, باقاعدہ سمجھیں گے. اور رسالت میں ایک اہم پہلو ہے بشریت, بشریت رسول. نبی کی بشریت کیسی ہے, میں انشاءاللہ چلیں انہی دنوں میں کوئی نشست کرتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم پہ قرآن پڑھ کے بتائیں گے نبی کیسے بشر ہیں. بھائی سمجھ آ رہا ہے؟ تو میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان سے یہ جو سفر کیا ہے اصل میں قرآن کی تشہیر کے لیے کیا, اصل میں قرآن کی تفہیم کے لیے کیا. اللہ کرے قرآن کی سمجھ آ جائے. اب آئیے سورہ محمد کی طرف چلتے ہیں. یہ ساری گفتگو تمہیدن تھی. قرآن کے فضائل بیان کرنا ضروری ہے. جو کچھ اس وقت ہوا ہے قرآن کی فضیلت بیان کرنا ضروری ہے. بھائی غور ہے بات کی طرف. اب آئیے سورہ محمد پڑھتے ہیں. 47 نمبر سورہ ہے, 3 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی, کافر اتباع کرتا ہے باطل کی. جی یہی حکم ہو رہا ہے. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل, کافر وہ ہے جو پیروی کرتا ہے باطل کی.
وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، لیکن مؤمن وہ ہے جو پیروی کرتا ہے حق کی. سبحان اللہ. کافر اتباع کرتا ہے باطل. آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے. کافر اتباع کرتا ہے باطل. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا تو پھر آگے بات چلے گی. سبحان اللہ. ایک آیت جب آپ تک چلی جائے گی تو پھر اگلی آیت پڑھیں گے. سبحان کافر اللہ. اتباع کرتا ہے باطل. جیتے رہیں. مومن اتباع کرتا ہے حق کی. دو چیزیں سامنے آئیں، حق اور باطل. واہ واہ. باطل نہیں آج پڑھنا، آج حق پڑھنا ہے. انشاءاللہ. سبحان اللہ. باطل پڑھنے کے لیے مجھے سورہ صاد کی طرف جانا پڑے گا. سورہ صاد 38 نمبر سورہ ہے، اس طرف نہیں جانا آج. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ فقعوا له ساجدین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین قال فاخرج. یہ ہے باطل کی ابتدا. اللہ. یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بنائیں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کافر، یہ باطل یہ ہے، یہاں سے باطل شروع ہے. جس دن اس نے کہا تھا انا خیر منہ، اللہ. یہ باطل کی ابتدا ہے. اللہ. یہاں سے باطل کی باطل نہیں پڑھنا. باطل پہ باقاعدہ گفتگو پھر کبھی کریں گے. آج بات ہے حق کی. انشاءاللہ. بھائی آج بات ہے حق کی. آج یہ سمجھ کے اٹھنا ہے حق کیا ہے. سبحان اللہ.